پاکستان کو چوتھے ٹی20 میں نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 159 رنز کا ہدف۔ پاکستانی ٹاپ آرڈر ایک بار پھر ناکام۔ اوپنر سائم ایوب صرف 1 رن پر پویلین لوٹ گئے۔ بابر اعظم 19 رنز پر چلتے بنے۔ فخر زمان 9، صاحبزادہ فرحان 1، افتخار احمد 10 رنز پر آؤٹ۔ رضوان کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، 90 رنز جڑ دیے۔ نواز کے 3 چھکوں کی مدد سے 21 رنز۔ پاک ایران کشیدگی میں کمی کی کوششیں، دونوں ممالک کا سفارتی سطح پر مثبت پیغامات کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کی مثبت پیغامات کی تصدیق۔ ایرانی سیکرٹری خارجہ نے پیغام دیا، حالیہ تناؤ کا فائدہ دشمنوں اور دہشت گردوں کو ہوگا۔ آج مسلم دنیا کا اہم مسئلہ غزہ میں صہیونیوں کے جرائم بند کرانا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ رحیم حیات قریشی نے جواب میں کہا، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں، مثبت بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ایرانی جارحیت اور کشیدہ صورتحال پر غور، سیاسی اور عسکری قیادت آج سر جوڑے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس شام 4:30 بجے طلب۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہوگی۔ اجلاس میں اہم فیصلوں کا امکان۔ وزیر اعظم نے نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی شام 5:30 بجے بلا لیا۔ پاک ایران کشیدگی پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا دونوں ملکوں سے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ کہا، باہمی مسائل پرامن ذرائع سے حل کیے جائیں۔ دونوں ملک خود مختاری، علاقائی سلامتی اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے تحت آگے بڑھیں۔ ترکی کی پاکستان اور ایران کے درمیان مصالحت کی کوششیں۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا پاکستانی اور ایرانی وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اپیل کی، معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کریں، تنازع کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ایران اور پاکستان کا بھی معاملے کے حل کی خواہش کا اظہار۔ کہا، تنازعات بڑھانے یا صورتحال مزید گھمبیر بنانے کے بالکل خواہشمند نہیں، امن اور دوستی کی جانب آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد بھارت سے ساز باز کر کے ایران سے سازشیں کر رہے تھے۔ مسلح افواج نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے والے عناصر کو بھرپور جواب دیا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کی نیوز کانفرنس۔ کہا، اسلام آباد میں گمشدہ بلوچوں کی نوٹنکی لگانے والے افراد بھی بری طرح بے نقاب ہو گئے۔ ماہرنگ کے جھوٹ کا پردہ خود اس کی پریس کانفرنس سے اٹھ گیا۔ مسلم لیگ کی انتخابی مہم زوروں پر۔ خانیوال میں آج بڑے پاور شو کی تیاری۔ مریم نواز دن 2 بجے جلسے سے خطاب کریں گی۔ ریلوے گراؤنڈ میں تیاریاں مکمل۔ 80 فٹ لمبا 20 فٹ چوڑا اسٹیج تیار۔ کرسیاں بھی لگا دی گئیں۔ خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ اہتمام۔ اقتدار سنبھالتے ہی بجلی بلوں میں کمی، تعلیم اور صحت کے حوالے سے اقدامات۔ مسلم لیگ نون کا منشور تیار۔ عوام کی ریلیف کے لیے شارٹ اور لانگ منصوبے شامل۔ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ ذاتی کاروبار کے لیے آسان قرض ملے گا۔ خواتین کی بہبود اور زرعی شعبے پر توجہ۔ آزاد خارجہ پالیسی کو بنیادی حیثیت حاصل۔ منشور کمیٹی نوک پلک سنوارنے میں مصروف۔ 24 سے 48 گھنٹے میں اعلان کا امکان۔ بلاول بھٹو کی سندھ میں گھن گرج کے بعد پنجاب میں انٹری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آج لیاقت پور خان بیلہ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ 40 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا اسٹیج تیار کر لیا گیا۔ 20,000 کرسیاں بھی لگا دی گئیں۔ پولیس کا شرکاء کو فل پروف سیکیورٹی کی فراہمی کا اعلان۔ ملک میں خشک سردی کا راج، شدید دھند بھی برقرار۔ محکمہ موسمیات کی جنوری میں زیادہ بارشیں نہ ہونے کی پیش گوئی۔ خشک سردی اور دھند برقرار رہنے کا امکان۔ کوئٹہ، چمن، گوادر، زیارت سمیت مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے جنوبی حصوں میں مزید ٹھنڈ زور پکڑ سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔